کبھی قرآن بھی اٹھا کے دیکھا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے رب نے اتارا سب سے حسین کلام قرآن. یہ وہ کلام ہے جس کو رب نے ایسے پکا سی کے بھیجا ہے. یہ جو ہمارے بچے آتے ہیں بیچارے جاب بھی کرتے ہیں پڑھائیاں بھی کرتے ہیں، کبھی قرآن بھی اٹھا کے دیکھا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ دیکھنے والا ہے کہ ہم میں خوبصورت عمل کون کرتا ہے. ہم نے تو صرف قرآن خوانی کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، ختم پڑھ لو اس کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے. مولوی صاحب بیان کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. تو وہ ہمارے ہاں طرز بھی لگاتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چڑھے تھے، آواز آئی، اگو بھول گیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو آواز آئی اور یاد کر رہا ہے. اب یاد آیا نہیں تو کہتا اوے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ آکھیا جے مولوی نے دسیا نہیں. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چڑھے آتے آواز آئی، اب پھر بھول گیا. پھر کہتا ہے پھر یاد نہیں آیا. کہ جو ہن نہ دسیا تو مینوں لتر پین گے. اوے سن لو مسئلہ غور نال سن لو، قرآن بیان کر رہے ہیں، کوئی میں کوئی خبراں نہیں سنا رہا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چڑھے تھے، آواز آئی کڑم، آواز آئی کڑم. یہ تو قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے. تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ کہنے والا کون ہے اور کتاب کون سی ہے. ہم نے تو صرف قرآن خوانی کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، ختم پڑھ لو اس کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے. اور ہمارے بیچارے قرآن جیسا مظلوم کم از کم بر صغیر میں تو شاید ہی کہیں ہو، بالکل ان پڑھ خطیب بن کے بیٹھے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. مولوی صاحب بیان کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. تو وہ ہمارے ہاں طرز بھی لگاتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چڑھے تھے، آواز آئی، اگو بھول گیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو آواز آئی اور یاد کر رہا ہے. اب یاد آیا نہیں کہتا اوے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ آکھیا جے مولوی نے دسیا نہیں. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چڑھے آتے آواز آئی، اب پھر بھول گیا. پھر کہتا ہے پھر یاد نہیں آیا. کہ جو ہن نہ دسیا تو مینوں لتر پین گے. اوے سن لو مسئلہ غور نال سن لو، قرآن بیان کر رہے ہیں، کوئی میں کوئی خبراں نہیں سنا رہا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چڑھے تھے، آواز آئی کڑم، کڑم، پانی میں گرنے سے آواز ہوتی نا، کڑم، آواز آئی کڑم. یہ تو قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی آپ نے اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا کچھ کرتے ہو، کیا کچھ پڑھتے ہو، کیا کیا پڑھائیاں کرتے ہو، ساتھ جاب بھی کرتے ہو. یہ جو ہمارے بچے آتے ہیں بیچارے جاب بھی کرتے ہیں پڑھائیاں بھی کرتے ہیں، کبھی قرآن بھی اٹھا کے دیکھا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں آزما رہا ہوں. تم نے مر کے میرے پاس آنا ہے، تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں کہا تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے، تم میں خوبصورت زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. صحابہ اتنے عبادت گزار نہیں تھے جتنے تابعین تھے. صحابہ کا اتنا علم نہیں تھا جتنا تابعین کا تھا. حضرت خالد بن ولید جیسی شخصیت فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑا سا قرآن ایک جگہ سے پڑھا، تھوڑا سا ایک جگہ سے، تھوڑا سا ایک جگہ سے، اس طرح کر کے فجر کی نماز پوری کی. اور سلام پھیر کر کہنے لگے بھائی
جہاد نے مجھے قرآن بھی نہ سیکھنے دیا۔ اور بعد میں کتنے بڑے بڑے علامہ آئے، لیکن وہ کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے کہ صحابہ تھے احسن عملا، ان کا عمل ان پر نور نبوت پڑا تھا۔ نور نبوت کی روشنی اور ان لائٹوں کی روشنی میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو صحابہ تھے احسن عملا، بعد کے لوگ تھے اکثر، کسی صحابی نے 40 سال فجر کے عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھی، کسی صحابی۔ تابعین کتنے ہیں جنہوں نے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا پیپر ہو رہا ہے تو میں خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا چندہ اکٹھا کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 سپاہیوں کا کھانا پینا انتظام کیا۔